باقی رہا اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، تو اس پر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید بیان نہیں کی کہ کس وقت درود پاک پڑھو اور کس وقت نہ پڑھو۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے رات کا 1:15 ہو رہا ہے، تو اگر اس وقت کوئی درود پاک پڑھتا ہے، اب کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی تم قرآن و حدیث کے اندر یہ دکھاؤ کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے اس وقت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اس بات کا حکم دیا ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اس میں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ نے کس وقت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ لہذا اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، اذان کے بعد درود پاک پڑھا جائے، بیٹھ کر درود پاک پڑھا جائے، کھڑے ہو کر درود پاک پڑھا جائے، نماز پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، نماز پڑھنے کے بعد پڑھا جائے، بہر صورت قرآن پاک کے اس حکم کے اوپر عمل ہوگا۔ چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام ہے، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ جنتا معاف نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ دیکھیں اذان سے پہلے درود پاک پہلے رائج نہیں تھا، اجازت پہلے بھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے میں نے بھی عرض کیا مطلقاً فرمایا، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی وقت کی، لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس آیت پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھیں تو 2-3 منٹ پہلے پڑھیں، تاکہ یہ اذان کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر ایک اذان کے مکمل مسائل نہیں جانتا۔ بہت سے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید درود و سلام بھی اذان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اذان میں ہم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو 2-3 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام ہے، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی خالص بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو ابھی محذورہ مؤذن مکہ پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن مدینہ پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ علم الحمدللہ علم تو آتا نہیں، یہ صلاۃ و سلام پہ گزارا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، علم تو ہے ہی نہیں کہ بیٹھ کے کسی کو کتاب پڑھائیں بیچارے، تو ان نے یہ گزارا بنایا ہوا ہے۔ اور اگر بھی روکے گا، دیکھو وہابی ہے جناب، ہم حضور کے عشق میں پڑھتے ہیں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ تم اللہ کے عشق میں آج 5 رکعت عشاء پڑھو، اللہ کا عشق ہے، اللہ کی نواز ہے، 1 رکعت بڑھا دو، یہ کیا بات ہے؟
سنت وہ ہے جس طریقے میں میرا بدنی محمد مصطفیٰ چلے. یہ آپ کا قول ہے, آپ کا فعل ہے, یا تقریر ہے. تقریر کا کیا معنی؟ یعنی حضور کے سامنے وہ کام کیا گیا, حضور نے منع نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہم السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں, لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھیں. یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں. باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے, یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو آپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں. تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں, سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2738 2738. ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی, اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اب اس میں کوئی جرم والی بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کا. لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا, صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں, عبداللہ بن عمر کے بیاہ پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے کہ ہم بھی قائل ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کے. نماز میں پڑھو, قبر رسول پہ جا کے پڑھو, لیکن اذان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا. اب یہ بدعت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 5 گھنٹے میں نے اسے کور کیا ہے. مسئلہ نمبر 75A اور B. کوئی ٹاپک تسی جناب کوئی نہ لو تو لیکچر 4-4 5-5 گھنٹے دے, پھر کہتے ہیں 2 منٹ 2 منٹ تو صرف جائز ناجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا. 5-5 گھنٹے جتنے جناب جہاں پہ لوگوں نے 11ویں کے ثبوت پہ 1500 صفحوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے, تو وہ آپ کو 1500 صفحوں کے مسئلوں کا جواب 5 منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا. تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں اتنا ہی پھر کھلارے کو سمیٹنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں, فون پہ لمبی بحث سے میرے ساتھ نہ کریں. تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یعنی ابن عمر کو بھی یہ, یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے تے گستاخی دا فتویٰ نہ لاتے تو میں کہا بھائی قائل ہاں, لیکن ایسے نہیں تعلیم فرمایا. ٹھیک ہے, اب لگائیں فتویٰ ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی؟ کیا اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا. نہیں, آپ کا تو کرائٹیریا نہیں تعلیم ہوا. آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدھر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو. آپ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں, آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں, کیونکہ اذان تو نیکی کا کام ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے. تو جو لوگ بیچارے پڑھتے عید کی نماز ہیں سال کے بعد نکلتے ہیں, ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی 2 اذانیں آپ شروع کروائیں. اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کرائٹیریا نہ بتائیں کہ تعلیم نہیں فرمایا, تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو گستاخی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں. کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جب قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو پھر تم نماز جمعہ اور اپنی محافل کے اختتام پر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کی تفصیل ہماری کتاب صلاۃ و سلام پر اعتراض آخر کیوں اس میں لکھی ہوئی ہے, جو منکرین پر 12-13 سال سے ہمارا قرض ہے جو آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے. اور یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے, یہ ایک مستحب کام ہے, کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے. اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں, اے ایمان والو تم بھی ان پر سلام بھیجو, صلات پڑھو اور سلام بھیجو, خوب سلام بھیجو. اس کے اندر اگر تو صلو اور وسلمو میں ساتھ یہ قید ہے الا بعد الجمعہ کہ درود پڑھو مگر جمعے کے بعد نہیں پڑھنا, یا الا بعد الجلسہ یا الا بعد الحفلہ کہ محفل کے بعد نہیں ویسے پڑھو, تو پھر تو ہم مجرم ہیں کہ ہم نے دین میں اضافہ کر دیا. اور اگر یہ لفظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اور کسی حدیث نے اس کی تخصیص نہیں کی تو پھر ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. جنتا معاف نہیں کرے گی.